علماء کرام مشائخ اعظام اور معززین علاقے کے میں گوش گزار کر دوں کہ ربیع الاول شریف کا جو پہلا ہفتہ ہوگا، ہفتے کا دن، اس میں یعنی کہ 23 ستمبر ہفتے والے دن صبح سے لے کے عشاء تک ہمارے پروگرام اور ریلیاں ڈن ہیں۔ صبح برکاتی فاؤنڈیشن کی ریلی مجید کالونی کامل صاحب کے مدرسے سے لے کر بھینس کالونی تک یا لیبر اسٹیٹ تک اختتام پذیر ہوگی، یہ ہوگی ظہر تک انشاءاللہ۔ اس کے بعد 23 ستمبر ہی کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں مدینہ جامع مسجد سے ریلی نکلے گی اور بھینس کالونی کے مختلف روٹ سے ہوتے ہوئے صدائے مدینہ میں اختتام پذیر ہوگی۔ اور 23 ستمبر ہی کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد میری مسجد میں جامع مسجد مصطفیٰ میں، جس کے عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری حاجی نور محمد انور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ 23 تاریخ ہی کو مغرب سے عشاء تک ہمارے ہاں عظیم الشان 27واں سالانہ پروگرام ہے۔ اس میں بھی تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور معززین علاقہ کو دعوت ہے۔ مغرب سے عشاء تک یہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ہم نے پروگرامات رکھنے ہیں تاکہ رات دیر تک پروگرام نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ جو رات دیر تک پروگرام ہو تو صبح فجر کی نماز بھی ادا نہ ہو سکے۔ اب آگے کے جو خد و خال ہے وہ میں ملتمس ہوں برادر محترم پیر طریقت حضرت علامہ طارق عبدالجبار چشتی صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کے بعد ریلی کے حوالے سے جو بھی پروگرامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا شکریہ، آپ حضرات نے تشریف لائے۔ آج کی یہ میٹنگ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں اور اہل سنت کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کریں گے اور مل بیٹھ کے معاملات کو نہیں کریں گے، ایک بندہ ایک گھر میں بیٹھا ہے اور ساتھ والے گھر کو پتہ نہیں تو تباہی ہو جائے گا۔ اہل سنت ایک مفتی کی مانند ہے، اہل سنت ایک حق جماعت ہے، تو ہم نے تمام علماء کا گلدستہ اور معززین کا اور جو چیدہ افراد ہیں، جو ذمہ داران ہیں، تمام اپنی اپنی جگہوں پر، ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ کہ آج بھی ہمارے یہاں بہت سے احباب، جناب دین محمد ابلو صاحب جو سیاسی طور پر بھی کونسلر بھی ہیں، وہ بھی ان کی بھی ذمہ داری لگا دی جائے کہ انہیں کیا کرنا ہے، جس طرح اور جتنے بھی علماء ہیں انہیں کیا ذمہ داری کرنی ہے۔ اور اس وقت ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کے پیش نظر یہاں یہ بھی صورتحال ہے کہ ہمارے اندر ہی لوگ آ کر ہمیں کچھ بات کرتے ہیں اور پھر انتشار پھیلا کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں کان کھلی رکھ کے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم ایک لائے عمل تیار کر کے جائیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم انشاءاللہ ایک ساتھ ہوں، کہیں بھی جو مسئلہ ہو ہم ایک ساتھ کھڑے۔ علماء الحمدللہ ہم تو ایک ساتھ ہیں، لیکن معززین کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، تو ہماری جتنی بھی ذمہ داری ہم اسے پورا کریں۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے اور اللہ کے محبوب کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو رب تعالیٰ اسے رائے گاہ نہیں کرتا، کہ دین دنیا کی کامیابیاں اور کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ علامہ فرید قادری صاحب نے پہلی میٹنگ رکھی تھی اس کیا نام ہے ربیع الاول کے حوالے سے سفر مظفر کے شروع میں، اور اس کے بعد خلقدار نیازی صاحب نے رکھی، اور تیسری میٹنگ ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے پاس تھی۔ تو میں نے قادری صاحب کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے تمام جو ذمہ داران ہیں اور تمام معززین ہیں اور علاقہ کی جتنی معززین شخصیات ہیں اس تمام تشریف لائیں گی، تو آپ میں سے ہر بندہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ بھئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھنا جب 10 باتیں ہوتی ہیں تو ایک راستہ نکلتا ہے۔ ایک بولے نہیں بس اس نے کہہ دیا، بس اس نے کہہ دیا جو اس کی سمجھ تھی، ہم نے آگے کیا کہنا اور ہم اس کے بارے میں کیا مشورہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، مفتی عبدالرؤف قادری صاحب سے، وہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کھڑے ہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بھینس کالونی کی سطح پر یہ قدم اٹھانے والے جناب قبلہ صاحبزادہ عبدالجبار نقشبندی صاحب کو اور مفتی صاحب جو عبدالستار صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور دیگر جتنے ان کے رفقا اور منتظمین ہیں، محبین ہیں، طلباء ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان قدم کو انہوں نے بڑھایا اور انشاءاللہ ان بزرگوں کے قدم بقدم دیگر جو عاشقان رسول ہیں ہم سب بھی ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اور یاد رکھیں علماء سے جو وابستہ رہتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ علماء کا راستہ چھوڑ کر کامیابی کا راستہ مل نہیں سکتا۔ آج جو فتنے بپا ہیں جس کے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرف ابھی اشارہ کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علماء کے دامن کو چھوڑ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء کے درمیان کی باتیں ہم اپنی محافل میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عام لوگ ملتے ہیں نا، بولتے ہیں یار عبدالرؤف نے تو یوں بول دیا، وہ حضرت نے تو یوں بول دیا۔ بھائی وہ علماء کے درمیان کی باتیں ہیں، ہم عوام کو زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے سرداروں کی گفتگو کو اپنی محفل کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ آغاز ہے، میں صرف یہی بات کہوں گا کہ ہمیں اپنے علماء کی جو ہمیں شیڈول دیا جائے، جو ہمیں طریقہ کار دیا جائے، جو ہمیں روٹ دیا جائے، جو راستہ اختیار کیا جائے، اس پر پابندی سے کار فرما ہو۔ اور پھر سب سے مین چیز، میں پچھلے 2 سالوں سے اس جلوسوں میں ریڈیو میں ہوں، میں نے بعض افراد کو دیکھا ہے کہ جب مین مائک سے ساؤنڈ سے آواز دی جاتی ہے، کوئی اعلان کیا جاتا ہے راستہ چھوڑنے کے حوالے سے، پیچھے آنے کے حوالے سے یا آگے جانے کے حوالے سے، اس میں ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ ہم اس میں اس بات کا اظہار نہیں کرتے لوگوں کو کہ ہم منظم ہیں، ہم یہ بتاتے نہیں ہیں ان کو، دنیا والوں کو میلاد النبی کا جو جلوس ہے یا ریلی ہے یہ بھرپور ہمارے آداب اور اخلاق کا اظہار ہے۔ تو اب جب عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام جب برملا ایسے بڑے بڑے شیوخ، کوئی پیر طریقت ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، بھینس کالونی کی تو یہی بڑی شخصیات ہے نا بھائی۔ بھینس کالونی میں تو ایسا نہیں ہے کہ جو یہی شخصیات ہیں، بھینس کالونی کے جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہم ان کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم دنیا کو اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم ان کی نہیں مانتے، ہم ان کی نہیں سنتے، بس حاضر ہو جاتے ہیں لیکن ہم ان کی سنتے نہیں ہیں۔ تو اس بات پر توجہ دی جائے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے کہے ہوئے پر جو بھی علماء، جو بھی یہ قائدین روٹ تیار کریں، اس پر ہم پابندی کے ساتھ جو ٹائم پیریڈ ہو اس پر گامزن ہو جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 میری رائے یہ ہے، دوسری رائے جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے، آج چونکہ ایک فتنے بپا ہیں اور وہ فتنے جو ہے ہماری نعتوں کی صورت میں، ہم جو ڈیکس جو ساؤنڈ میں چلاتے ہیں، جب ہم ریلیاں نکالتے ہیں تو ان میں ہم جو کلام چاہتے ہیں چلا دیتے ہیں، جو قوالی چاہتے ہیں وہ چلا دیتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کسی کا بھی پڑا ہوا کلام وہ چلوا دیتے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، آج سے 10 سال پہلے، آج سے 8 سال پہلے میں سمجھتا ہوں اس بات کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ کسی کی بھی نعت چلا سکتے تھے، لیکن اب اس بھیس کو اتنے لوگوں نے پہن لیا ہے، اس لباس کو اتنے لوگوں نے اوڑھ لیا ہے، یقین جانیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے۔ کتب میں جنہوں نے کہا کہ یہ گانے سے تشبیہ ہے اس لیے اس طرح نعت پڑھنا حرام ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے پڑھنا یہ شرک ہے، وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، جو کالے کلوٹے تھے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح کلام کے انتخاب میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اگر اپنے طور پر جو سلوکی علاقے میں گھما رہے ہیں نا، اس میں آپ نے کون سا کلام چلانا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ سب جتنے موجود ہیں وہ پروف ہو، ویریفائڈ ہو، اس کو ویریفائی کیا گیا ہو، اس کو اوکے کیا گیا ہو عالم دین سے، مفتی صاحب سے، کہ جیسے مفتی عبدالستار صاحب ہیں، ان سے فقیر کے پاس آ جائیں یا اور دیگر جو علماء ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ حضرت یہ کلام ہم نے اپنی سی ڈی کے اندر، ہم نے اپنی کیسٹ کے اندر، ہم نے اپنے موبائل کے اندر، میموری کارڈ USB کے اندر بھروائے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں یہی چلانے ہیں تو وہ چلائیں،
ہوتا یہ ہے کہ نعتوں پہ اشعار چل چل کے نا پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم 2 سال 3 سال بعد جب وہ عوام میں مشہور ہو چکا ہوتا ہے پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کلام کا یہ شعر صحیح نہیں ہے، یہ کلام کا یہ شعر صحیح نہیں ہے، علی دا پہلا نمبر، اور بہت سارے ایسے کلام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے جلوسوں میں، اچھا پھر آپ یہ کہیں گے جب جلوس میں چلتا ہے علامہ صاحب آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اور بھائی اس ٹائم نہیں روکا جا سکتا، اس ٹائم اگر میں یا کوئی اور میدان میں کودے گا تو وہ فتنے کی صورت اختیار ہو جائے گی، وہ ایک شدت کی صورت اختیار ہو جائے گی۔ بعض لوگ دلیل بنا لیتے ہیں، یار یہ علماء یہ تو منع ہی نہیں کرتے۔ او بھائی منع کرنے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ اجلاس تربیتی اجلاس ہے، اس میں یہ دوسرا پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مواد آپ تقریر کا ٹکڑا چلا رہے ہیں یا آپ نعت اور کوئی کلام چلا رہے ہیں، اس کا انتخاب کرتے وقت اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے، اس کو چیک کروانا ضروری ہے، کیونکہ اس بھیس میں اب سبھی میلاد مناتے ہیں۔ وہ دور چلا گیا جب لوگ شرک کے فتوے لگاتے تھے، اہل سنت نے ایسے جھوم جھوم کر میلاد منایا نا کہ ان کے بس میں نہیں ہے ان فتووں کا جواب دینا، تو اب وہ بھی مناتے ہیں، اپنی چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں، کہیں ناسبیت داخل ہو رہی ہے، کہیں رافضیت داخل ہو رہی ہے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آخر میں صرف دعوت دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، سارے علماء کو میں ان کے قدموں میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا، یا میرے افراد انشاءاللہ جو میرے ساتھی ہیں انتظامیہ میں وہ ان کی طرف بھی آئیں گے، لیکن میری گزارش میں بھی یہ سن لیں، اگلے ہفتے کو، ایک تو کل ہفتہ ہے نا سیٹرڈے، ایک اگلے ہفتے کو انشاءاللہ 9 سپتمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، یہ نورانی مسجد جو 9 نمبر پہ واقع ہے، 9 اور 10 نمبر کے بیچ میں نورانی مسجد میں بعد نماز عشاء فکر رضا کانفرنس، پہلی فکر رضا کانفرنس ہو رہی ہے، اور سرگودا سے اعلیٰ حضرت پر زبردست کلام کرنے والے علامہ شاہد رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں سرگودا پنجاب سے۔ آپ سب احباب نے طلباء اور عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ علماء سے میں جو ہے دست بدستہ کیا کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کروں گا کہ آپ سب نے نورانی مسجد کو اپنی خوبصورت اور اپنی خوبصورت شخصیت سے آراستہ اور پیراستہ کرنے میں ہماری مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو بعد نماز عشاء یہ محفل ہوگی، اور اس محفل میں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے یہ مرید ہیں الحاج زبیر مکی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی انشاءاللہ خصوصی نعت پڑھنے اور اعلیٰ حضرت کے کلام ہمیں سنائیں گے۔ تو تاریخ مت بھولیے گا، 9 سپتمبر نیکسٹ سیٹرڈے، اگلے ہفتے کو بعد نماز عشاء نورانی مسجد بھینس کالونی 9 نمبر میں بعد نماز عشاء یہ محفل ہوگی۔ آپ سب احباب سے شرکت کرنے کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔